اور عورت احرام کی نیت کے ساتھ وہ عام طور پر جو اپنے وطن میں لباس پہنا کرتی تھی وہی لباس پہنے گی۔ لیکن دوستو اچھی طرح سمجھ لیں، میری ماں بہنیں جو یہ آواز میری سن رہی ہیں وہ بھی سمجھ لیں، وہ اپنے وطن میں شرعی تقاضوں کے مطابق سلا ہوا جو لباس پہنتی تھی، حالت احرام میں احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی وہی لباس پہنیں گی، شرعی تقاضوں کے مطابق جو لباس سلا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی بائیں چھوٹی نہ ہو، آستین فل ہو، وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اس میں چمک رہا ہو، نیٹ والا لباس نہ ہو، اسی طرح چست اتنا نہ ہو کہ بدن کے اتار چڑھاؤ نظر آ رہے ہوں۔ جی، عورت کا ٹخنوں کے نیچے ہو، مرد کا ٹخنوں کے اوپر ہو۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ لباس شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ لباس جو شرعی تقاضوں کے مطابق بنایا ہوا ہوگا وہ اپنے وطن میں بھی پہننا جائز ہے، اور اسی کو پہن کر حالت احرام میں حج اور عمرہ کریں گے۔ سمجھ گئے دوستو؟ البتہ عورتیں جب احرام کی نیت کرتی ہیں تو ہمارے علاقے کی عورتیں، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں سر کے اوپر ایک اسکارف وائٹ رنگ کا باندھتی ہیں، اور عورتوں کی اصطلاح میں اس کو عورتیں احرام کہتی ہیں، حالانکہ وہ احرام نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں کی عورتوں نے اس کا نام احرام رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اسکارف صرف اور صرف یہ 3 ملکوں کی عورتیں باندھتی ہیں، باقی جو دوسرے عرب علاقوں سے آتی ہیں یا یورپ سے آتی ہیں وہ کوئی نہیں باندھتی اس طرح کا۔ کیوں باندھتی ہیں؟ یہ اس کا باندھنا اچھا ہے، باندھتی اس لیے ہیں تاکہ بال الجھنے نہ پائیں اور بال ٹوٹ کے گرنے نہ پائیں، بالوں کی سیفٹی کے لیے۔ لیکن کئی مرتبہ غلطی ماں بہنیں کیا کرتی ہیں کہ اس کو باندھتی ہیں اس طرح کہ اس میں آدھا نہیں بلکہ پورا ماتھا، یہ پیشانی وہ ڈھک جاتی ہے، اور اس کا کھولنا ضروری ہے۔ اگر یہ پوری رات ڈھکا رہے تو ایک بکرے کی قربانی دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا۔ اس لیے اس عورتوں کو چاہیے کہ اس کی باندھنے کی ابتدا وہاں سے کرے جہاں سے بال اگنے کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے شروع کرے، ایسے یہاں سے نہ باندھے، یعنی بھووں کے اوپر سے نہ باندھے، پیشانی کھلی رہے۔ ٹھیک۔ دوسری ایک غلطی ماں بہنیں یہ کرتی ہیں کہ جس وقت وہ وضو کرتی ہیں تو اسی کے اوپر مسح کر لیتی ہیں، حالانکہ اس کا کھولنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بالوں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، اس اسکارف کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا۔ یہ ماں بہنیں یہ غلطی کرتی ہیں۔ لہٰذا احرام کی حالت میں وہ جو برقع پہنیں گی اس برقعے کے اندر جو اوپر کی پردی ہوتی ہے وہ پردی اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے گرمی کے موسم میں نوجوان بچے دھوپ کیپ لگاتے ہیں جس کے آگے چھجا ہوتا ہے، وہ ایسی کیپ لے لیں اور اس کیپ کے اوپر پردی کا کپڑا اچھی طرح سے ٹانک دیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چہرہ ڈھکا بھی رہے گا اور کپڑا چہرے سے آگے لٹکا رہے گا، چہرے سے نہیں لگے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اس طرح کی کیپ بازار میں بنی بنائی ملتی بھی ہیں، بمبئی کے اندر تو اس کا یہ چلن عام ہے، وہاں سے بھی منگائی جا سکتی ہے، ورنہ جو ترتیب میں نے بتائی وہ بھی اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ میری ماں بہنیں اچھی طرح سے یاد رکھیں، کئی مرتبہ عورت زندگی بھر اپنے وطن میں باپردہ رہتی ہے لیکن حرم کے سفر میں بے پردہ ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایام حج کے اندر دل کی جیسی کیفیت کے ساتھ حج کیا ہوگا اور ایام حج کے اندر جیسی پابندی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ انہی کیفیات کے اوپر پھر مہر لگاتے ہیں، پھر زندگی ویسی گزرتی ہے۔ بنارس کے 2 حاجی، 2 نوجوان دوست حج کے لیے گئے، اور اتنی جگری دوستی تھی ان کے اندر، ایک کا نام لے تو دوسرا بیٹھا ہوا تصور آتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوگا، اور دوسرے کے نام لے تو پہلے کا تصور آتا تھا کہ وہ بھی ساتھ میں ہوگا، یعنی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ حج میں گئے اور حج سے واپس آئے تو آپس میں لڑائی شروع ہوئی۔ ہر سال دونوں خاندانوں میں سے کوئی نہ کوئی گولی کھا کے مرتا تھا، شوٹ کر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھائی اتنے جگری دوست تھے، یہ ایسے جانی دشمن کیسے بن گئے؟ تو کسی نے کہا بھائی حج پہ گئے تھے، وہاں سے یہ تحفہ لے کر آئے، پتہ چلا کہ مینا یا عرفات میں کسی جگہ دونوں آپس میں لڑے تھے، بس اسی پہ مہر لگ گئی اور اب زندگی بھر لڑتے ہی رہے۔ اس لیے دوستو، جتنی اچھی کیفیات کے ساتھ حج عمرہ کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔